آپ نے نماز پڑھ لی ہے، آپ کو نکلنا ہے تو پیچھے صف میں نماز پڑھ رہے لوگ، تو ان کا کب تک انتظار کریں؟ بس ان کا سلام پھیرنے تک انتظار کریں بھائی، اور ان کے سر پہ نہ کھڑے رہیں، وہ گناہ ہے۔ ان کے چہرے کی طرف چہرہ کر کے نہ کھڑے ہوں، بلکہ پیٹھ پھیر کے بیٹھ جائیں، اندازہ کریں کہ کب تک سلام پھیریں گے۔ سامنے سے نہیں گزرنا کسی بھی قیمت پہ، بہت سخت وعید ہے اس کے بارے میں۔ تو سلام پھیرنے تک انتظار کریں، انشاءاللہ سلام پھرتے آپ نکل جائیں۔ بس یہ میں نے وضاحت کر دی کہ ان کے چہرے کے آگے نہیں کھڑے ہونا آپ نے، کہ انہیں بے چینی لگی رہے کہ میری وجہ سے کھڑا اور وہ اپنی نماز میں تیزی دکھائیں یا بے چین ہو، پریشان ہو اپنی نماز میں، وہ مناسب نہیں ہے بات۔ رسول اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں کہ ایک دوسرے پہ شفقت کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، دوسرے کے اندر میں، اور کافی لوگ تو یہ سکتے ہیں، لیکن وہ مفسرین حدیث کہتے ہیں کہ قرآن میں گواہی دے رہا اور حدیث میں کہ بالکل ہی چلی ہوگی صحابہ میں دوسرے کا اس کا کیا؟ دیکھو وہ تو ان کا سوال یہ، منکرین حدیث جو ہیں وہ صحابہ کی جنگوں پہ اعتراض اٹھاتے ہیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ حالات اور سچویشن، شیطان کو چھوٹ، یہ ساری چیزیں دیکھی جائیں گی۔ صحابہ کرام بھی انسان ہی تھے، شیطان نے انہیں بہکایا، ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف غلط فہمیاں پیدا کی، جس کے بعد یہ جنگیں سامنے آئیں۔ حالانکہ اس کے بعد یہ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معافی مانگی جا کے حضرت علی کو، جب انہیں احساس ہوا کہ میں غلطی پہ تھی۔ تو وہ اتنے عظیم لوگ تھے، ان کی تو کوئی شان نہیں تھی، وہ دونوں ہی اپنے آپ کو حق پہ سمجھ رہے تھے کہ ہم اللہ کے لیے لڑ رہے ہیں۔ سچویشن ایسی پیدا ہو گئی تھی کہ شیطان نے اس طرح بہکا دیا، لیکن وہ بڑے عظیم لوگ تھے، ان کے بارے میں اللہ قرآن میں کہہ چکا کہ یہ میرے سے راضی، میں ان سے راضی۔ تو ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم کسی طرح کی کوئی انگلی اٹھائیں، لیکن ان کے اختلافات جو ہیں وہ ہمیں دھیان کرنے چاہیے اور خود اختلاف سے بچنا ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں آئی ہمارے ہی لیے ہے۔ تو ان کے جو اس ٹائم آپس میں اختلاف ہوئے، وہ اگر یہ امت بچے گی انشاءاللہ تو آگے اس طرح کی جنگ آپس میں نہیں ہوگی۔ کیا اگر بتی کے دھوئیں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ ان کا سوال یہ ہے اگر بتی کے دھوئیں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر آپ نے اگربتی جان کے جلائی اور آپ اس کے آگے بیٹھ گئے اور وہ دھواں آپ کی ناک میں جا رہا ہے، پھر تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر کہیں اگربتی جلی ہوئی تھی اور پورے کمرے میں اس کی خوشبو ہے، آپ بھی پہنچ گئے، کوئی حرج نہیں، کوئی روزہ نہیں ٹوٹے۔ نماز کے دوران اگر چھینک آ جائے تو الحمدللہ کہنا ہے یا نہیں؟ ان کا سوال یہ، نماز کے دوران چھینک آ جائے تو الحمدللہ کہنا؟ بالکل نہیں کہنا بھائی، وہاں تو آپ اللہ کے روبرو ہیں، وہاں آپ نے بس چھینک کے، اور اگر نماز کے علاوہ چھینک آئے تب آپ کو الحمدللہ کہنا، اور جو سنے آپ کے الحمدللہ کو اسے یا رحمک اللہ کہنا۔ بسم اللہ پر صرف بسم اللہ کہتے ہیں، سے بسم اللہ کا ہو جائے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ دیکھو جی، ان کا سوال یہ ہے بسم اللہ کہہ دینے سے حق ادا ہو جائے گا، یا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی جوڑنا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو ہر جگہ نہیں جوڑنا۔ قرآن کے بارے میں تو اللہ کہتا ہے کہ جب قرآن پڑھو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے شروع کرو۔ اور بہت ساری جگہ ایسی ہیں جہاں آپ کو شیطان سے پناہ مانگنی ہے اللہ کی۔ اور بسم اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ بہت ساری جگہ صرف بسم اللہ کہہ دینے سے آپ کا کام ہو جائے۔ جیسے آپ کھانا کھاتے ہیں تو آپ کو صرف بسم اللہ کہنا ہے، کھانا شروع کر دینا ہے، تو حق ادا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ بہت ساری جگہ ایسی ہیں جہاں آپ کو پورا کا پورا بسم اللہ کہنا ہے۔ تو یہ الگ الگ سچویشن کے حساب سے، اور جو جگہیں نبی نے بتائی ہیں وہ ایک پورا موضوع ہے، انشاءاللہ کی دن بسم اللہ پہ بھی بات کریں گے انشاءاللہ۔ ایک بھائی کا سوال ہے کہ ہم 2-2:30 بجے تک جاگتے ہیں، تبھی سحری کھا کر سو جاتے ہیں، کیا یہ ٹھیک ہے؟ ان کا سوال یہ ہے 2-2:30 بجے تک جاگتے ہیں گھر والے اور سحری کھا کے سو جاتے ہیں، کیا یہ ٹھیک ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا وہ لاسٹ بالکل وقت میں سحری کھایا کرتے تھے۔ ایک واقعہ میرے یاد آ رہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سحری کھا رہے تھے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، حضور بس اب کھانا بند کر دیجئے کیونکہ نماز کا وقت ہو گیا، مطلب سحری کا وقت ختم ہو گیا۔ کہتے ہوئے نکل گئے، حضور سحری کھا رہے تھے، جو بھی کچھ نوش فرما رہے تھے، تو انہیں اندازہ ہوا کہ ابھی حضور نے کھانا بند نہیں کیا، تو لوٹ کے آئے بھائی 2-4 منٹ بعد، تو دیکھا حضور اب بھی کھا رہے ہیں، حضرت علی موجود تھے، تو کہنے لگے اللہ کی قسم حضور نماز اس کا سحری کا وقت ختم ہو گیا، تب حضور نے کھانا چھوڑا۔ تو حضرت علی نے کہا کہ آج اگر یہ اللہ کی قسم نہ کھاتا بلال اور حضور کھاتے رہتے تو اللہ اس وقت کو آگے بڑھا دیتا، مطلب سحری کا وقت ختم نہ ہوتا جب تک حضور کھاتے رہتے۔ تو
حضور کا معمول آخری وقت میں سحری کھانا تھا، لیکن اگر آپ اول وقت میں بھی سحری کھا لیتے ہیں تو کوئی گناہ نہیں ہے، اور انشاءاللہ آپ کا جو ہے وہ حق ادا ہو جائے گا سحری کا۔ لیکن نماز نہ چھوٹے، یہ دھیان رہے، کیونکہ سحری کھا کے اگر آپ سو گئے اور آپ نے نماز چھوڑ دی تو وہ گناہ ہے نماز قضا کرنا۔ تو اس لیے میری رائے یہ ہے کہ آخری وقت میں سحری کھائیں اور پھر نماز پڑھ کے سوئیں۔ بھائی کا سوال ہے، وہ ہوٹل میں کام کرتے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تندور پہ روٹی لگاتا ہوں اور تھوڑا آٹا جو ہے ہاتھوں پہ انگلیوں پہ ناخنوں میں لگا رہ جاتا ہے، اور نماز پڑھنے کے لیے جاؤں تو کیا وضو ہو جائے گی؟ ان کا سوال یہ ہے آٹا انگلیوں پہ لگا رہ جاتا ہے، کوئی نان بناتے ہیں تو کیا وضو ہو جائے گا؟ ہاں وضو ہو جائے گا، کیونکہ وہ اس طرح کے کام میں ملوث ہے۔ ہلکا پھلکا آٹا لگا رہ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، اس میں شریعت اتنی سختی نہیں کرتی۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے میں تمہارے لیے آسان یہ چاہتا ہوں، سختی نہیں چاہتا۔ سوال ہے، مرشد کا فیض کیسے حاصل کریں؟ کیا روز ان کے پاس جا کر بیٹھنا ضروری ہے؟ بڑا اچھا سوال ہے بھائی۔ مرشد کا فیض کیسے حاصل کریں؟ کیا اس کے پاس جا کے روز بیٹھنا ضروری ہے، اپنے پیر کے یا جو بھی مرشد ہوں؟ نہیں، کوئی ضروری نہیں ہے۔ اصل میں تو بات یہ ہے کہ آپ کے مرشد اپنی تعلیمات اور اپنے خیالات کے ساتھ آپ کے ساتھ ہونے چاہیے۔ ان کی جو تعلیمات ہیں، ان کی جو سوچ ہے، ان کی جو شریعت کی پابندی ہے، ان کا جو سنتوں پہ چلنا ہے، وہ احساس آپ کے دل میں رہے کہ میں نے جس سے بیعت کی ہوئی ہے، بیعت کہتے ہیں بیچنے کو، تو اب ان کی تعلیمات آپ کی زندگی میں اتری ہونی چاہیے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں، میرے اپنے استاد پاکستان میں بیٹھے، ملاقات ہوئی میرے خیال میں 12-13 سال ہو گئے ہوں گے، لیکن ان کی تعلیمات ہم تک آتی رہتی ہیں۔ ان کے حساب سے ہم جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہوئی تعلیمات ہوں انہیں فالو کرتے ہیں۔ اگر کوئی ان کی تعلیم نبی سے نہیں ملتی تو میں تو اسے بھی چھوڑ دیتا ہوں، کیونکہ سب سے بڑے استاد جو ہمارے ہیں، سب سے بڑے جو مرشد ہیں، سب سے بڑے جو پیر ہیں، وہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ان سے ملتی ہوئی تعلیمات آپ کی کسی بڑے سے بڑے بزرگ پیر کی ملے، بالکل فالو کریں۔ اگر نہیں ملتی تو آپ یقین کریں، آپ اگر فالو کریں گے اسے اور حضور سے نہیں مل رہی تو گناہ گار ہوں گے۔ کیا سنا ہے عورتوں کو جنازے کے ساتھ 10 قدم چلیں تو کیا عدت ختم ہو جائے گی؟ ہاں، یہ میں نے بھی سنا ہے، بیکار کی بات ہے بھائی۔ ان کا سوال یہ ہے کوئی عورت اگر جنازے کے ساتھ 10 قدم چل دے تو کیا اس کی عدت ختم ہو جائے گی؟ بالکل نہیں ہوگی۔ 4 مہینے 10 دن کا معاملہ ہے۔ صرف حاملہ عورت کی جو عدت بیان کی قرآن نے، وہ حمل سے فراغت، چاہے 1 گھنٹے کے بعد ہی فارغ ہو جائے وہ حمل سے، تو اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ ورنہ 4 مہینے 10 دن ہیں مرد کے مرنے کے بعد عورت کی عدت۔ وہ 10 قدم چلنے سے اگر اس طرح ختم ہو جایا کرتی تو پھر تو ہر عورت جو ہے وہ میت کے ساتھ 10 قدم چلتی ہے، عدت ختم۔ یہ سب بیکار کی اڑائی باتیں ہیں، شیطانی حربیں ہیں، شیطان کی چالیں ہیں اپنے چنگل میں پھنسانے کے لوگوں کو۔ کسی بھائی کا سوال ہے، انگوٹھی میں آپ کو پہننا کیا ثواب ہے، اور قرآن میں اس پتھر کا ذکر بھی ہے، کیا پتھر میں کوئی تاثیر ہوتی ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ یاقوت کا ذکر قرآن میں ہے تو کیا اس سے پہننے میں برکت کچھ ہوگی؟ انگوٹھی میں پہننے میں کیا اس کی کوئی تاثیر ہے؟ کوئی تاثیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی بیان نہیں کی۔ اور پتھر پہننے کی اجازت ہے، آپ پہنو، لیکن اس کے بارے میں آپ کا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ اس میں کوئی تاثیر نہیں ہے کسی قسم کی بھی۔ اور یہ جو پتھروں کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ ان کی تاثیر، یہ گناہ ہے، اس پہ ایمان لانا۔ تاثیر صرف اللہ کے کرنے میں ہے، وہ جب چاہے جس کا چاہے بگاڑ دے، جس کا چاہے سنوار دے۔ تو پتھر پہننے میں سوال ہے بھائی کا، لوگ ستاروں کی گردش کو دیکھ کے قسمت بتاتے ہیں اور ہاتھوں کی لکیریں دیکھ کے نفع نقصان بتاتے ہیں، کیا اسلام میں جائز ہے؟ سب گناہ ہے میرے بھائی۔ ان کا سوال یہ ہے ہاتھوں کی لکیریں دیکھ کے، ستاروں کی گردش سے لوگ تقدیر کے بارے میں کچھ بتاتے ہیں، یہ سب غیب کی باتیں ہیں جو صرف اور صرف اللہ کو پتہ ہیں۔ ایسے لوگوں کے پاس جانا بھی گناہ ہے۔ حضور نے فرمایا جس نے کاہن کے باتوں پہ یقین کیا اس کی 40 دن کی نمازیں ضائع ہوں گی، 40 دن تک نمازیں قبول نہیں ہوں گی۔ اگر اس بیچ میں اس کی ڈیتھ آ گئی 40 دن کے بیچ میں تو آپ دیکھیں وہ کافر کیا۔ ایک اور بار نبی نے بڑی سخت بات کہی کہ جس نے کاہن کی باتوں پہ یقین کیا، اس کے پاس گیا اور پھر اس کے تصدیق کی تو اس نے اس کا انکار کیا جو میں لے کے آیا ہوں، یعنی کہ قرآن کا، شریعت کا۔ تو اس لیے بہت بچا کریں ایسے لوگوں کے پاس جانے سے جو آپ کا فیوچر بتانے کی بات کریں۔ آپ خود سوچو کہ جو یہ طوطے لیے بیٹھے، کارڈ نکال رہے بیٹھے ہوئے، یا اس طرح سے ہاتھ دیکھ کے بتا رہے ہیں، اب لکیریں دیکھ کے، ان کی اوقات ہی کیا کہ یہ غیب کے بارے میں آپ کو بتا دیں۔ وہاں سڑک پہ بیٹھا ہوتا طوطے لیے ہوئے، اگر اس کے پاس کچھ ہوتا، جن کے پاس کچھ ہوتا ہے وہ تو اندر چھپ جاتے ہیں،
وہ تو اللہ کی نعمت کو اپنے اندر سمو لیتے ہیں. یہ بابا خالی شوتا بھی چل رہا ہے یہ تو سب آپ کو سب پتہ ہے. سب مذہبوں میں اس طرح کے لوگ ہیں جو فراڈ ہیں. ہمارے ہاں بھی اس طرح کے لوگ ہیں تو ان کے ہاں بھی ہیں. جو معصوم عوام ہوتی ہے انہیں برگلانے کے لیے یہ ایک اپنے آپ میں علم ہے سامنے والے کا دماغ پڑھ لینا. تو وہ جو بابا دماغ پڑھ لیتے ہیں، مطلب ہپنوٹائز ایک وہ ہے آرٹ، اس میں سامنے والے کا دماغ پڑھ لیا جاتا ہے کہ اس کے دماغ میں ہے کیا کیا. تو اسے کہیں گے بھائی تو اپنا نام سوچ، جس کام سے آیا وہ سوچ. وہ سوچے گا، وہ ان کے پاس آ جائے گی بات، وہ پرچے پہ لکھ کے بتا دے گا لوگوں کو. لوگ سوچیں گے پتہ نہیں کیا ہے. اب جیسے ناموں کا علم ہمیں ہمارے استاد نے سکھا رکھا، ہم نام پوچھ کے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اس کے اندر یہ صفت ہوگی. تو کوئی ہمارا کمال تھوڑے ہو، تو ایک علم ہے تو رکھی ہوئی وہ علم اللہ نے رکھا. اب جیسے آج سائنس اتنی ترقی کر چکی کہ آپ کو موسم کے بارے میں جو ہیں وہ سائنٹسٹ بتا دیتے ہیں کہ اگلے 2 دن کا موسم جو ہے ایسا رہے گا، اور وہ ویسے ہی ہوتا بھی ہے. تو کوئی وہ غیب تھوڑی رہ گیا، وہ ایک علم تھا جو اللہ کی ڈسکوری سے کھلا، اللہ نے عقل دی اور وہ لوگوں کے کام آ رہا ماشاء اللہ. تو اسی طرح سے علم ہے. تو اگر کوئی اسے نفع کے لیے استعمال کرتا ہے لوگوں کے لیے، تو علم نافع ہے. سوال ہے کہ نماز جنازہ کے بعد چہرہ دکھانا ضروری ہے، کیا بیٹھ کر جنازے کی نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ 2 سوال ہو گئے. ایک تو جنازے کے مطلب جنازے کی نماز کے بعد چہرہ دکھانا ضروری ہے. نہیں، کوئی ضروری نہیں ہے بھائی. جنازے کی نماز کے بعد اگر کوئی ایسا ان کا باہر سے رشتہ دار آ گیا جو کہے کہ جی چہرہ دکھا دو، تو آپ دکھا دیں چہرہ، ادروائز کوئی ضروری نہیں ہے. جنازے کی نماز کے بعد دفنانے کی تیاری کریں. میں تو یہ کہوں گا، بس نبی نے 3 چیزوں میں جلدی کرنے کو کہا، اس میں ایک جنازہ بھی ہے کہ جب جنازہ تیار ہو جائے تو جلدی کرو. ہمارے ہاں جو تاخیر کی جاتی ہے نا جنازے میں، یہ اچھی بات نہیں ہے، نبی کی تعلیمات کے خلاف ہے بات. دوسرا آپ کا سوال تھا کیا تھا؟ بیٹھ کے نماز جنازے کی. ہاں، اگر کوئی معذور ہو اور قریبی رشتہ دار ہو تو بالکل بیٹھ کے وہ پڑھ سکتا ہے. لیکن اگر کوئی بنا عذر کوئی بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے تو وہ نماز ہی نہیں ہوگی. میں آج آپ کو یہ وضاحت کر دوں کہ جو فرض نمازیں ہیں، یہ فرض کفایہ ہے جنازے کی نماز. تو جو فرض نمازیں ہیں وہ اگر آپ بنا عذر بیٹھ کے پڑھتے ہیں تو وہ نماز ہوگی نہیں آپ کی، چاہے عام نمازیں ہوں. روز کی 5 نمازیں جو ہیں آپ کی، اگر نفل نماز آپ بنا عذر بھی بیٹھ کے پڑھتے ہو ثواب آدھا ہو جائے گا. لیکن فرض نماز آپ بنا عذر اگر بیٹھ کے پڑھتے ہو تو نماز ہی نہیں ہوگی، اللہ تک پہنچے گی نہیں. ایک بھائی اہم سوال یہ ہے کہ نماز پڑھ لی ہم نے، روزہ بھی رکھ لیا اور قرآن شریف بھی پڑھ لیا، تسبیح بھی پڑھ لی، اس سے زیادہ اگر عبادت میں پڑھنا ہو تو کیا کرنا چاہیے رمضان؟ مطلب یہ ہم نے ذکر بھی کر لیا، قرآن بھی، نمازیں بھی، سب کر لیا. تو اس سے آگے اگر کرنا ہو تو کیا کریں بھائی؟ درود شریف پڑھیں زیادہ زیادہ، اور لوگوں کو معاف کریں، لوگوں کے کام آئیں. اب یہ رحمت کا عشرہ گزر گیا، اب یہ مغفرت کا، کہ ایسے کام کریں کہ لوگوں کی مغفرت ہو جائے. تو زیادہ سے زیادہ عبادت، مطلب اصل تو یہ جو پورا مہینہ ہے نا، یہ تو غمخواری کا، لوگوں کے کام آنے کا، لوگوں کے رزق بڑھا دینے کا، اور اللہ سے معافی کا، اللہ سے مغفرت چاہنے کا، اس کا مہینہ ہے. تو آپ جتنا زیادہ سے زیادہ یہ کام کریں گے، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کریں گے، اتنا آپ کے لیے اللہ آسانی پیدا کر دے گا. باڈی بنانا کیسا ہے؟ ہیں؟ باڈی بنانا ان کا سوال یہ باڈی بنانا کیسا ہے؟ بالکل جائز ہے. کثرت کی تو، بلکہ حضور تو ٹہلنے جایا کرتے تھے، حضور سے ثابت ہے یہ بات. تو اپنی صحت کا خیال رکھنا، باڈی بنانا، کمپٹیشن وغیرہ بھی ہوتا ہے آج کل. کوئی حرج نہیں ہے. بالکل کوشش یہ کریں کہ بس سطر ڈھکا ہوا ہو آپ کا، گھٹنوں سے ناف تک. تو بالکل کوئی حرج نہیں ہے. ہر چیز دیکھو، مومن کی جو ضرورت ہے نا وہ ہر فیلڈ میں ہے. باڈی بلڈر بھی چاہیے مومن. ایک روب ہوتا ہے باڈی کا الگ ہی. اگر مسلمان مومن لڑکے اگر باڈی بنا کے نکلیں گے تو ان کا دیکھو ایک چیز ہے رمل، جو 3 چکروں میں جو عمرے کے طواف ہوتے ہیں نا، اس میں رمل کیا جاتا ہے. اس میں کندھا ننگا کر کے تیز چلنے کا حکم ہے. جیسے جوان چلتے ہیں، بوڑھے سے بوڑھے کو بھی وہ رمل اسی لیے دیا گیا کہ لوگوں پہ سامنے کافر جو تھے ان پہ روب پڑے. تو اس طرح کی باڈی بنانے سے روب پڑتا ہے سامنے والے پہ. بالکل میں تو اس کے حق میں ہوں کہ بالکل بنانی چاہیے اور شو بھی کرنا چاہیے. باڈی والے بات سے میں ایک سوال ذہن میں آیا، بخاری میں اور ترمذی میں جب پڑھتے ہیں صحابہ کے بارے میں، وہ فاتح کاٹ رہے تھے، فاتح کاٹ رہے ہیں، ان کی باڈی کے جو
इमाम तिरमिज़ी इमाम बुखारी ने जो लिखा कि माशाअल्लाह हजरत अली हजरत उमर हजरत उमर दम धड़क चौड़े छोड़े छाती चौड़ी और वीज़ा उनकी बहुत मांगी, इसकी वजह क्या है? आप बताओ। इसकी वजह ईमान। इनका सवाल यह है कि सहाबा इकराम फाके काटने के बावजूद इतनी ताकत उनमें थी कि वो बड़े से बड़ों को पछाड़ दिया करते थे, बड़े बड़े किवाड़ उठा के हज़रत अली ने फेंक दिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में था कि अरब के बड़े से बड़े पहलवान को पछाड़ दिया करते थे। इसकी वजह क्या? तो इसकी वजह सिर्फ ईमान, अल्लाह की मदद और उनका इखलास, अल्लाह से उनकी मोहब्बत और अल्लाह को उनकी मोहब्बत। अल्लाह यही तो कहता है कि तुम मेरी मोहब्बत करो, मैं तुम्हारी मोहब्बत करूँगा, तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूँगा। तो सिर्फ़ और सिर्फ एक ही बात थी कि अल्लाह की मोहब्बत उनके साथ शामिल हाल थी और उसकी हेल्प आती रहती थी और वो बेफिक्र थे। मतलब उन्हें लगता था कि हर वक्त अल्लाह हमारे साथ है। आज भी जो लोग जिन्हें लगता है अल्लाह हमारे साथ है, उन्हें कोई नुकसान नहीं होता, ना उन्हें कोई डर लगता है। आप खुद देखो, आप जंगल से गुजर रहे हैं, अकेले जा रहे हैं आप, तो जंगली जानवर का डर, साए साए की आवाज़ें, हू का आलम, कोई भूत ना आ जाए, कोई जिन ना आ जाए। अब आपके साथ 3 साल का बच्चा हो, आपका सारा डर जाता रहता है। हालांकि वो 3 साल का बच्चा अगर खुदा न खास्ता कोई आफत आ जाए तो उसे गोद में लेके भागना पड़ेगा आपको, लेकिन उस 3 साल के बच्चे के साथ होने से आपको तसव्वुर रहता है कि मेरे साथ कोई है। और जो लोग क्रिएटर का तसव्वुर रखें हर वक्त कि वो मेरे साथ है, उन्हें कोई डर, उन्हें कोई गम, उन्हें कोई डिप्रेशन हो सकता है? तो इसलिए वो तसव्वुर अपना बनाओ कि हर वक्त अल्लाह हमारे साथ है। आप कहीं भी हो, बिल्कुल कहीं कोई इंशाअल्लाह ताला आपके साथ ना कोई हादसा होगा, ना आपको कोई नुकसान होगा। हर वक्त जैसे सहाबा किराम का मामला था कि उन्हें हर वक्त महसूस होता रहता था। यानी कि यहाँ तक मैंने पढ़ा है नबी के बारे में और सहाबा के बारे में कि जो वॉशरूम में क्योंकि अल्लाह का जिक्र नहीं कर सकते, तो ये लिखा हुआ है कि अफसोस होता था इस बात का कि जो दम गाफिल वो दम काफिर। एक जुमला लिखा हुआ है कि हम अल्लाह के जिक्र के बिना रहते हैं बाथरूम में, तो वहाँ अल्लाह का नाम नहीं ले सकते। इस बात का भी गम होता था, आते जाते दुआएं पढ़ते थे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वॉशरूम में जाने की भी दुआ सिखा के गए, निकलने की भी दुआ सिखा के। और तो किसी जहन में कोई बात भाई? बच्चे जोहर से पहले जो 4 सुन्नतें पढ़ी जाती हैं, अगर वो निकल जाए, जमात खड़ी हुई तो हम जमात में शरीक हो गए, उसके बाद हमने वो सुन्नत से शुरू करना है या फिर पहले 4 सुन्नतें पढ़नी है? भाई वैसे तो सुन्नतों की कोई क़ज़ा होती नहीं, लेकिन हमारे इलाके में पढ़ी जाती हैं, तो इसलिए अगर जो लोग पढ़ते हैं सुन्नतें इस तरह से, तो एक सुन्नत तरतीब तो उन्होंने तोड़ दी पहले वाली। आते ही जो सुन्नतें उन्हें पढ़नी थी वो पढ़ना सुन्नत मुअक्कदा है, तो इसलिए उन्होंने पढ़ी नहीं। तो कम से कम दूसरी तरतीब ना तोड़ें। फ़र्ज़ नमाज के बाद पहले 2 सुन्नतें पढ़ें, उसके बाद फिर 4 सुन्नतें पढ़ें, जिससे कि वो दूसरी तरतीब तो उनकी कायम रहे कम से कम। जुमे में कितनी रकात होती है और कैसे कैसे पढ़नी चाहिए? इनका सवाल यह है कि जुमे की नमाज में कितनी रकात होती हैं, कैसे पढ़नी चाहिए। देखो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुमे की नमाज में आपको बता दूं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को भी हुक्म दिया कि जब भी मस्जिद में घुसो तहयतुल मस्जिद पढ़ो। तो जुमे वाले दिन सहाबी उसमें मस्जिद में एंटर हुए और बैठने लगे, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे, तो उन्हें मालूम किया खुतबे को बीच में रोक के कि क्या तुमने तहयतुल मस्जिद पढ़ ली? तो उन्होंने मना किया कि पढ़ो, मतलब खुतबे के बीच में पढ़ने का हुक्म दिया उन्हें। तो 2 रकात तो ये हो गई। उसके बाद खुतबे के बाद 2 फ़र्ज़ जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ाया करते थे और सहाबा पढ़ते थे, जो हम भी पढ़ते हैं। उसके बाद 2-2 करके रसूलुल्लाह 4 सुन्नतें पढ़ा करते थे, और अगर टाइम कम हो तो 2 सुन्नतें मस्जिद में पढ़ते, 2 सुन्नतें घर जाके पढ़ते, और टाइम ठीक ठाक हो मस्जिद में ही तो 2-2 करके 4 सुन्नतें। ये हुजूर की नमाज थी। लेकिन जुमे का दिन ऐसा दिन है बड़ी बरकतों का। हाँ, ये तो मैंने आपको नबी की नमाज बताई। आपके पास जितना टाइम हो आप 2-2 करके 200 नफिल पढ़ो, चाहे वो बरकतों का दिन है, ईद का दिन है आपके लिए, इस उम्मत के लिए, तो बहुत उसकी कदर भी करो और उसका फ़ायदा भी उठाओ। तो ये तो वो सवाल का जवाब था जो आपने चाहा। ये तो कम से कम है, इसके अलावा जितनी मर्जी आप नफिल पढ़ो इंशाअल्लाह उसका आपको बहुत अजर मिलेगा। हमारे यहाँ जैसे बताते हैं 4 पहले पढ़नी चाहिए, फिर 4 2 फ़र्ज़ के बाद पढ़नी चाहिए, फिर 2 सुन्नत पढ़नी। मैंने तो वो बताया जो नबी का तरीका था। यहाँ क्या बताते हैं, ये तो वो शरीयत नहीं है जो ये बताते हैं, ये तो इन्होंने अपने मसलक के हिसाब से बताया हुआ है। मैं तो आपको वो बता रहा जो बुखारी और मुस्लिम में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
نماز درج ہے. تو اگر آپ اتنا پڑھ دیں گے جتنا بتا رہا 8 رکعت 2 تحیۃ المسجد، ٹائم نہ ہو تو کوئی بات نہیں، ٹائم ہو تو جاتی مسجد میں پڑھیں، پھر 2 فرض امام صاحب کے ساتھ، پھر 2 کر کے 4 سنتیں، تو انشاءاللہ آپ کا جمعہ جو ہے وہ مکمل سنت کے مطابق ہو گیا. تو ہر نماز کو مسجد میں جانے کو پڑ سکتا ہے. ہر بار بھی پڑھ سکتے ہیں اگر ٹائم ہو تو، نفل عبادت ہے، آپ کرو گے پڑھو گے تو بہت بہتر ہے، نہیں پڑھو گے کوئی گناہ نہیں. ہم ظہر کی نماز پڑھنے گئے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ ہم 4 رکعت نہیں پڑھ پائیں گے، سنت 2 پڑھ لیتے ہیں تو مسجد میں ٹھیک ہے. یار آپ ان کا سوال یہ ہے کہ اگر 4 رکعت نہیں پڑھ پا رہے 2 پڑھ دیں. میں کہتا ہوں کیوں، مطلب ہماری مجال ہی کیا کہ ہم 4 سنت موقعہ چھوڑ دیں، جب ہم اللہ نے ہمیں ایسے علاقے میں پیدا کیا جہاں 15 منٹ کے وقفے سے کم 8-10 مسجدوں میں آپ کے علاقے میں نماز ہوتی ہوگی. بھائی 1:45 بجے سے شروع ہو جاتی ہے، 1:45 بجے، 1 بجے، 1:15 بجے، 1:30 بجے، 1:45 بجے، 2 بجے. تو آپ اپنی کیوں ان سنتوں کو نکال لیں جن کی تاکید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کر کے گئے. کوئی مجبوری ہو کبھی چھٹ جائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن آپ کو تو دانتوں سے پکڑنا چاہیے ان چیزوں کو کہ جو دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول جو بھی تھا نا، تو حضور کی تمام تر چیزوں کو جو صحابہ تھے نا وہ دانتوں سے پکڑ کے رکھتے تھے. اور اس کے بارے میں تو حدیث ہے کہ 12 رکعت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تلقین فرمائی. تو اس لیے کبھی بھی نکالا نہ کرو، یہ مسجد چھوڑ دو دوسری مسجد میں پڑھ لو. ہے جی، ہاں 5 وقت کی نمازیں، ہاں 12 سنت ہے، نبی نے فرمائی یہ بات، جو موقع ہیں جو نبی ہمیشہ پڑھتے تھے. بھائی ہمارا سارا زور جو ہے عبادات پہ ہے، اور ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ تو بات کیجیے سب سے پہلے ہمارے دل کے اندر ہونا چاہیے کہ باطنی نظام میں ہم رہ رہے ہیں وہ کیسے ختم کیا جائے. سب سے بڑا درجہ تو ہے تو جنت نہیں مل رہی، اب تمہارے دل میں تڑپ نہیں ہونے گی، اس کو کیسے ختم کر کے اللہ کا نظام قائم ہے. صحیح کہہ رہے ہو، قرآن کی آیت ہے. ان کا سوال یہ ہے کہ ہمارا سارا زور عبادات پہ ہے، جبکہ جد و جہد اس بات پہ ہونی چاہیے کہ اللہ کی زمین میں اللہ کا قانون نافذ ہو. آپ کا سوال یہ ہے مختصر، یہ قرآن کی آیت ہے جو آپ سوال کر رہے ہیں. اور اگر آپ اس بارے میں کوشش میں نہیں ہوں تو آپ باطل نظام کو ایکسیپٹ کر چکے اندر سے، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے. میرے نزدیک تو کفر تک جا سکتا ہے. لیکن اندر آپ کے کڑن ہیں اور آپ کوشش میں ہو یا آپ دعا میں ہی ہو کم سے کم کہ اللہ اس نظام کو بدل کے تیرا نظام یہاں شریعت کی جو مطلب اسلامی مملکت ہے اس میں رہنے کا جذبہ اگر آپ کے دل میں ہے اور شریعت کسی طرح سے لاگو ہو جائے اور اس کے سائے میں ہم زندگی گزاریں تو یہ جذبہ ہی آپ کو انشاءاللہ بچا کے لے جائے گا. کیونکہ ابھی آپ کے ہاتھ میں اقتدار نہیں ہے، ابھی آپ کے ہاتھ میں پاور نہیں ہے، ابھی آپ جو ہے وہ مغلوب ہیں. جب آپ کے انشاءاللہ وسائل ہوں گے اس کے بعد، جیسے پاکستان والوں نے گڑبڑ کی کہ اللہ کے نام پہ پاکستان لیا اور اس کے بعد ساری خرافات وہاں مچائی، وہ تو اللہ کی پکڑ میں ہیں لازمی. آپ دیکھو کیا حشر ہے وہاں اس وقت. لیکن آپ لوگوں کے لیے تھوڑی سی چھوٹ ہے ابھی، اسی لیے کہ آپ اس جد و جہد میں رہیں. اگر آپ ویسے ایکٹیویٹی نہیں کر سکتے، آپ کو بہت خطرے ہیں، تو کم سے کم اپنی دعائیں، اپنے نوافل باندھ لیں. اس بات کے لیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اپنا نظام یہاں قائم دائم کرے. ایک سوال ہے میرا، جیسے کشمیر کے مسلمان ہیں یا پھر افغانستان کے ہیں، اسی طرح مغرب میں بھی ہیں، ان کے اوپر ظلم ہو رہا، دوسری قوم میں ظلم کر رہی، لیکن یہ معاملہ وہ ان سائڈ کے ہو گیا، صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے ستایا جا رہا، پریشان کیا جا رہا. لیکن جو اسرائیل میں ہو رہا، مسجد اقصیٰ میں، وہاں کو اسپیشل صرف اسی لیے لڑ رہا ہے، اور وہ کہ ہمارے نبیوں کی، ہمارے باپ داداؤں کے دل میں ہیں، اور اس سے جڑے ہوئے ہیں کہ ہم مر جائیں گے لیکن اس کو چھوڑنے کے لیے، ان کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ان کے لیے ان کا سوال یہ ہے کہ جو مسجد اقصیٰ کے لیے جہاد کر رہے لوگ، ان کے لیے ہم کیا کر سکیں. آپ ان کے لیے جو بھی آپ کی ہمت ہو ان کے لیے ہیلپ بھیجیں، آپ فائنینشلی یا فزیکلی بندے تیار کر کے بھیجیں ایسے. ادروائز اگر آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہ ہو تو کم سے کم دعا تو آپ کے ہاتھ میں ہے. تڑپ تڑپ کے اللہ سے دعا کریں راتوں میں، اور ان کی سربلندی کے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک انہیں سرفراز کر دے. جس جد و جہد میں وہ زندگی گزار رہے، کتنا برا حال ہے وہاں پہ لوگوں کا، اس کے باوجود بھی اپنے ایمان پہ قائم دائم ہیں. ہمیں تو یاد بھی نہیں آتے ہم کتنے لوگ ہیں جو ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. اس لیے کم سے کم آپ کے لیے سب سے آخری درجہ یہ ہے کہ آپ ان کے لیے دعا ضرور کیا کریں.
होती है कि वो रुकूगा कौन सी अल्लाह या सीधा करती है रुकू में बैठ सजदे के बाद जलसे में बैठने की दुआ, अल्लाहुम्मा फ़िरली वरहमनी वाफ़नी वरज़ुक़नी। पहले तो 5 या 6 चीज़ें भी बनाई उसमें एक रिवायत में, लेकिन ये 4 भी अगर आप पढ़ दोगे तो हक़ अदा हो जाएगा। वरज़ुक़नी, हाँ मेरा पर्चा है ना, मेरा पैड जो है यहाँ का, अगर आपके पास हुआ है तो उसमें पीछे छपी हुई है, तो उसमें आप देख लेना, उसमें छपी हुई है, याद हो जाएगी आपको इंशाअल्लाह। इनका सवाल यह है, पाक होने के बाद दोबारा हैज़ आ जाए तो क्या किया जाए। हैज़ की जो मुद्दत शरीयत में बयान हुई है वो 8 से 10 दिन है। 10 दिन के बाद अगर आपको दोबारा खून आ जाता है तो 15 दिन के गैप से पहले तो वो हैज़ नहीं है बल्कि बीमारी है, बीमारी का खून है। आपको कपड़ा लगा के नमाज़ पढ़नी है हर हाल में, अगर 15 दिन का गैप नहीं है। इनका सवाल ये है, सर खोल के अगर वज़ू करे औरत तो क्या वज़ू हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। जब गुस्ल हो जाएगा तो वज़ू भी हो जाएगा। आप तहारत हासिल करती हैं तो वहाँ तो आप सर क्या काफ़ी कुछ आपका खुला हुआ होता है, तो वहाँ आपका वज़ू हो जाता है, तहारत हासिल कर लेती हैं आप, तो वज़ू भी इंशाअल्लाह हो जाएगा। इनका सवाल ये है कि मस्जिद में नमाज हो रही है और इनका घर बराबर में है, वहाँ से जमात की आवाज़ आ रही तिलावत की, तो क्या घर पे ही नियत बांध के नमाज़ पढ़ लें? बिल्कुल भी नहीं भाई। तो मस्जिदों का तकद्दुस है, वहाँ तो इतनी छोटी बस्ती थी मदीने की कि बराबर बराबर घर थे। हुजरा हुजूर का मस्जिद नबी में था, लेकिन हुजूर ने तो कभी इस तरह मस्जिद के जो आवाज़ है उस पर हुजरे में नमाज नहीं पढ़ी। तो इसलिए ज़रूरी है मस्जिदों का तकद्दुस जो है वो बरकरार रहे, इसलिए अपने घरों से निकल के मस्जिद में जमात इकट्ठी करें और रुकू करने वालों के साथ रुकू, सजदा करने वालों के साथ सजदा। ये कुरान की आयत है। अच्छा, एक सवाल हो गया कि जैसे फर्ज नमाजें हैं 5 फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, इनमें तो अल्लाह के नबी का एक हुक्म है कि अगर कोई अकेला नमाज पढ़ रहा है वहाँ पिछले सब में, तो उसकी नमाज होनी थी जब तक वो किसी को अपनी दाईं तरफ से सबसे आखिरी आदमी को खींच के अपने पास बिठाना है, या फिर वहाँ एडजस्ट करके खुद नहीं खड़ा होना। अब जैसे तरावी होती है आज के टाइम में, या फिर ईद की नमाज होती है, जनाजे की नमाज होती है, तरतीब हो जाती है, तो ये हदीस उस पे भी अप्लाई होती है नफिल नमाज। इनका सवाल ये है कि जो गैप ना छोड़ने या पीछे आदमी को लाने की जो हदीस पाक है वो क्या और नमाजों जैसे ईदैन है, तरावी है या जनाजी नमाज उसमें भी अप्लाई होगी? नहीं भाई, वो तो जमात की नमाज के लिए, जो फ़र्ज़ नमाज की जमात होती है उसके लिए है वो। बाकी ये तो नफिल है, ये तो कोई इस तरह जमात का तो कोई सिलसिला ही नहीं है जो तरावी वाला हमारा है। ये तो नबी ने कभी इस तरह पढ़ी ही नहीं, 2-3 दिन पढ़ाई, उसके बाद कभी नहीं पढ़ाई। और ये तो हज़रत उमर के ज़माने से तरतीब शुरू हुई है। तो मैं बता चुका, ये तो एक एक्स्ट्रा नमाज है, इसे अगर ज़रूरी जो भी समझेगा वो गुनहगार होगा। ये समझें आप कि अल्लाह की तरफ से एक तोहफ़ा है। कंपलसेशन जो आपसे गलती हो जाए या आपसे कोताही हो जाए नमाज़ों के बारे में और आपकी नमाज़ें छूट जाएं, उनमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी शान के मुताबिक हो सकता है इनमें से उन नमाज़ों को पूरा कर ले। इसलिए एक तोहफ़ा अल्लाह ने हमें दे दिया 20 रकात का ये पूरे रमज़ान में, तो हम ये ज़ख़ीरा इकट्ठा करके ले जाएँ और जो नमाज़ों में कोताही हों अल्लाह करे वो इससे पूरा हो जाए। वरना ये कोई नमाज नहीं है तरावियों की, नबी की बताई हुई चीज़ नहीं है। इनका सवाल ये, हुजूर की एक हदीस मिलती है ताज़ा खाना खाते थे या फाका करते थे? भाई ऐसा है कि अपने अपने मिजाज का हिसाब है, उम्मत को तो नहीं हुक्म दे के गए ना। अगर हुजूर उम्मत को हुक्म दे के जाते कि बासी ना खाना, तो फिर तो ये हदीस हम पे अप्लाई होती। असल में अलग अलग मिजाज के लोग पैदा हुए और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसान, ये खुद कुरान ये कहता है कि तुम्हारे तौक और बोझ उतारने के लिए आए, तो हम ये बोझ अपने ऊपर ना ला दें कि ये नबी का मिजाज था, क्योंकि उनके पास खाने को बहुत थोड़ा होता था, वो तो जो होता था उसे ही बांट देते थे ताजे को। खुद फाका इख्तियारी फाका था, माल तो बहुत आता था नबी पे लेकिन बांट दिया करते थे। और इख्तियारी, अब आप देखो ना सहरी क्या थी नबी की,
1 گلاس پانی اور 2 یا 3 کھجور ہے، یہ سحری تھی پورے رمضان. کبھی کبھی کچھ کھا لیا. ہم تو جب تک یہاں بھر کے ایک آدھا ڈکار ہے ایسا لگے کہ بھائی اب آنے کا نہیں ڈکار، جب تک تو ہم چھوڑتے نہیں سحری. اور نبی کی سحری دیکھ لو آپ کیا تھی. تو یہ تو اختیاری معاملہ تھا. آپ جہاں تک عمل، آپ اس وجہ سے شروع کر دو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تازہ کھانا کھاتے تھے، آپ تازہ شروع کر دو، بہت اجر ملے گا انشاءاللہ. لیکن اب آپ بوجھ نہ بناؤ اسے اپنے اوپر. ان کا سوال یہ، روزہ کن کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے؟ کھانے پینے سے اور مباشرت سے. جن چیزوں کی منائی ہے، جن کی وجہ سے روزہ رکھا گیا، بس انہی چیزوں سے ٹوٹتا ہے. دیکھو نبی کی سنتوں کو پکڑنے کی بات کرو. ایک میں ہلکا سا واقعہ سنا کے پھر بات انشاءاللہ آج نمٹا دیں گے. ایک بار ایسا ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے میں جوتوں کے، صحابہ اکرام میں جوتوں کی نماز پڑھ رہے تھے پیچھے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھاتے پڑھاتے اپنا جوتا اتار کے ایک طرف ڈالا. تو جو پیچھے صحابہ تھے انہوں نے دیکھا کہ نبی نے جوتا اتار کے ایک طرف ڈال دیا. سب نے اپنے جوتے اتار کے ایک طرف ڈال دیے، نماز کے بیچ میں آگے سے پیچھے تک. سلام پھیر کے حضور نے پوچھا بھائی تم نے کیوں جوتے اتار دیے؟ کہ حضور ہم نے آپ کو دیکھا جوتے اتارتے ہوئے اس لیے اتار دیے. کہ بھائی مجھے تو جبرائیل نے آگے خبر دی تھی میرے کان میں کہ آپ کے جوتوں میں گندگی لگی ہوئی ہے، میں نے اس لیے اتار کے پھینکا. تو جب وہ دانتوں سے پکڑتے تھے نا حضور کی سنتوں کو، تو آپ بھی دانتوں سے پکڑو. وما علینا الا البلاغ.